الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 11 پڑھی تھی، آج اس سے آگے پڑھنا ہے، لیکن یہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے اس کو بڑا غور سے آپ سنیں سمجھیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے قرآن میں ہر آیت میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، لیکن ان دونوں میں ذرا غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان خوب بارشیں برسائے گا۔ آسمان کب بارشیں برسائے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر استغفار جب کرنے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہم پہ رحمت کی بارش برسائے گا۔ ہاں، یہ بات ذرا اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ حضرت سر نوح علیہ حضرت سر اس ٹائم پہ کوئی قحط کا تو زمانہ نہیں گزرا تھا، کوئی اس طرح کا میں پلیز میری بات سنیں آپ، سوال ہمیشہ ریلیونٹ کیا کریں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کس بات کی دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر توبہ استغفار کرو، تاکہ وہ جو تمہارے گناہ ہیں کفر کے زمانے کے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ تو یہاں گناہوں کی معافی پر توبہ استغفار کرنے کی جو دعوت ہے اس کا ذکر ہے، اور آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، قرآن کی آیات بھی پہنچ چکی ہیں توبہ استغفار کے متعلق، اور 17 حدیث بھی پہنچ چکی ہیں۔ آپ نے پڑھی ہیں وہ؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ جی سر جی، ہاں، گزارش بہت یہ اچھا ہے کہ کمبینیشن ہے سر جی، بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ضرور پڑھا کریں، اور ان کے اپنا ایک فائل بنا لیں، تاکہ یہ چیزیں جمع شدہ آپ کو کہیں مشکل سے ملیں گی۔ اور الحمدللہ، ہر فائل بھی بنائی ہوئی ہے اور نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ اب دیکھیں یہاں جو اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہے ہیں، یہ کسی آدمی کا وعدہ نہیں ہے، امریکہ کا نعوذ باللہ طاغوت کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتے، ان کے پاس خزانے ہیں، لہذا وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین وہ کبھی اپنے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سوچیں کہ رب کہہ رہے ہیں ان سے کہ اللہ تم ایمان لاؤ اور توبہ استغفار کرو، تو پھر کیا ملے گا تمہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان تم پر خوب بارشیں برسائے گا۔ اور آیت نمبر 12 کو بڑے غور سے پڑھیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ پہلے کیا چیز دے گا؟ مال دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اچھا، مال ملنے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ خوشحالی۔ مال سے کیا آئے گی؟ خوشحالی، اکنامک پراسپیرٹی۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، اس سے آپ کے ہیومن ریسورسز میں اضافہ ہوگا، انسانی وسائل بڑھ جائیں گے، تمہیں طاقت اور قدرت آ جائے گی، محنت کرنے والے لوگ تمہیں مل جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغ پیدا فرمائے گا۔ ذرا غور فرمائیں کون سی نعمتیں کا ذکر ہے، کب یہ ذکر ہے؟ جب انسان ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر بھرپور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے گا۔
تو پہلی بات وَيُمْدِدْكُمْ، نہیں، پہلی بات تو آیت 11 میں ہے کہ خوب بارشیں برسیں گی، اور دوسری بات آپ مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ مال سے اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ پیدا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ انسان کو ایمان لا کر سچی توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، اور جو کچھ غلطی ہو رہی ہے اس سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ ہیں وہ نعمتیں۔ نمبر 1 لکھیں، خوب بارشیں ہوں گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ اور نمبر 5، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بڑی اہم ہیں یہ دونوں آیتیں، بڑے غور سے ذرا سمجھیں تاکہ ہم انہی چیزوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ جی جی اب سنیے، میں ابھی آنے لگی تھی۔ یہ ساجدہ صاحبہ آپ کا موبائل کھلا ہوا، وہ مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی روش صرف آخرت کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتی ہے۔ جب قومیں باغی ہوتی ہیں یا افراد باغی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان پر اللہ کی مار ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی۔ آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے سرکشوں اور باغیوں کے لیے، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، غور فرمائیں، آج امت مسلمہ کو دیکھیں، چھوڑیں سب کسی اور کو، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے یہ؟ لکھیں سورہ طہ کی آیت 124، حوالہ لکھ لیں، سورہ طہ آیت 124۔ جی سر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے ہمارے ذکر قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ہے قرآن سے اعراض کا ذکر، دنیا کی جو ہے دنیا تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس صورتحال سے دوچار نہ ہوں جس سے آج ہم ہیں۔ اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ قرآن سے منہ موڑنے کا، دین سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ معیشتاً ضنکا۔ او ہو، جو آج ہماری حالت ہے نا، کہ ہماری معیشت کتنی عیاشیوں اور فحاشیوں کی وجہ سے کس قدر یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے سارے ذرائع اور نہریں یہاں موجود، فصلیں یہاں موجود، باغات یہاں موجود، لیکن ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی چیزوں کو بے برکت بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، IMF وہ آپ پہ پابندیاں لگا رہا ہے، امریکہ جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں، جس کی ہم تابعداری کر رہے ہیں، طاغوت، اس نے کیا پابندیاں لگا رہا ہے، کیا دھمکیاں دے رہا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ آج قرآن کو چھوڑیں گے؟ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر، لہٰذا یہ تو بتا دیا کہ جو لوگ نافرمانیاں کریں گے اور جو اس سے منہ موڑیں گے ان کا حشر دنیا میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں آج، اگر آج بھی ہم توبہ طائب نہ ہوں اور ہم قرآن کی طرف نہ پلٹیں تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کی بجائے ایمان، تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کرے تو یہ آخرت میں صرف نفع بخش نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ دنیا میں اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگے گی۔
یہی بات ان آیت نمبر 11 اور 12 میں سورہ نوح میں بالکل کلیئرلی آپ کو بتائی ہے. کس نے بتائی ہے؟ وہ رب جو باغات، جو نہریں، ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے، اولاد، اچھی اولاد دینے پر، مال دینے پر، بارشیں برسانے پر. ذرا غور کبھی کیا ہم نے ان آیتوں کو؟ ہم بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. آپ سنیں، سورہ لکھیں اس کے حوالے سے، سورہ مائدہ کی آیت 66 لکھ لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقہ قوموں کے حوالے سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ تورات، انجیل اور جو کچھ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اگر اس کو قائم کیا ہوتا، لَآكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی طرف اوپر سے بھی رزق برساتا، وَمِن تحت أرجلهم، اور ان کے نیچے سے بھی رزق ابلتا. اچھا پہلے یہاں رک جائیں. لَآكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر رزق برستا اوپر سے. کیا مطلب ہے یہ؟ کہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر يرسل رحمت والی السماء بارش. بارش ہوتی، ہاں، رحمت کی بات. رحمت کی بارشیں ہوتی اور فصلیں اوپر سے برسیں گا، پھر یہ زمین اگل دیتی اپنے خزانے اور لوگ مالا مال ہو جاتے. یہ تو ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن تحت أرجلهم، اور ان کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتے. نیچے سے رزق کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا اناج خوب اگانا. پیداوار. معدنیات. زمین وہ بارش سے اگے گی، پہلی بات ہے. زمین سے ساری معدنیات، تیل، منرلز، جو کچھ آپ آج بھی آپ دیکھیں آپ کے ہاں موجود ہیں یہ چیزیں، لیکن بدبختی، کرپشن، ظلم، ناانصافی نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بیکار ہیں. تو ذرا غور فرمائیں قرآن کتنا عظیم ہے، اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ بتا رہا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل قائم کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے دیگر چیزیں، احکامات نازل کیے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر، اور تم اگر اس پر عمل کرتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں سے بھی رزق کی فراوانی فراہم کرتا اور نیچے سے بھی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم امت مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، وَكَثِيرٍ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت جو ہے وہ بہت برے عمل کرتی ہے. یہ ہے مسئلہ. حالانکہ اللہ نے تو ان سے وعدہ کیا ہے، اور بالکل یہ وعدہ ہر قوم کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم نے 75 سال نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے. کچھ لوگ بالکل یہ جیسے نا منہم امت مقتصدہ، ان میں کوئی ایک گروہ ہے جو صحیح راستے پر ہے، لیکن اکثریت دیکھ لیں بالکل آج ہماری حالت کے عین حسب حال ہے یہ آیت. کوئی سوال؟ آیت طٰ کی 124 جہاں بتایا گیا کہ اگر نافرمانیاں کریں گے تو دنیا میں کیا انجام ہوگا اور آخرت میں. اور سورہ مائدہ کی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے کتاب پر اس کا حقوق ادا کر دو گے کما حق کا ہو، اور پھر اللہ کی یہ نعمتیں تم پر آسمان سے بھی برسیں گی اور زمین سے بھی. کوئی سوال؟ آگے لکھیں، ذرا سمجھیں بات کو، قرآن سے سمجھیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں. سورہ آراف کی آیت 96، سورہ آراف آیت 96.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی کے لوگ، یہ پاکستان کے لوگ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے بھلا؟ یہاں تقوی کا اس آیت میں مطلب کیا ہے؟ ایک ہی کرتے اور برائی کو چھوڑ دیتے، قرآن کو پکڑتے، حدیث کو پکڑتے، بس۔ یہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ حسب حال نہیں ہے، وہ ہے سر میں نے شریعت پر عمل کرتے۔ تقوی یہ ہے شریعت، جس پر اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جس کو اللہ نے منع فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ ہے تقوی۔ آیت کو پڑھیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کاش یہ پاکستان کے لوگ، بستی کے لوگ، آمنو، ایمان لاتے، ایمان لا کر کیا کرتے؟ وَاتَّقَوْا، اور شریعت پر عمل کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں اگر یہ دو شرطیں پوری کرو گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتیں جاری فرما دیتے۔ وہ جو پیچھے کہا ہے کہ آسمان سے بارشیں برسنی، زمین سے معدنیات، پٹرول اور کیا کچھ نکل آتا، لیکن اللہ تعالیٰ افسوس فرما رہے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا اس وجہ سے کہ ان کے جو کرتوت تھے، وہ جو برائیاں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ کتنی حسب حال ہے ہمارے آج کے حالات، ملک کے، ہماری قوم کے اور مسلمانوں کے ان جنرل، اور اسپیشلی پاکستان میں۔ قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ کوئی بات یا کوئی سوال؟ سر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے حال پہ ہی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسپیشلی۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن جب بھی آپ پڑھیں گے نا آپ کو بالکل سمجھیں گے تو پھر بات، ورنہ اگر ثواب کے لیے آپ نے پڑھا اور اس پہ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، کتنی یہ آیت ذرا غور تو کریں۔ ہم بس قرآن کو دوڑ دوڑ کے ختم کر دو جی، ختم کر دو۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج ہماری حالت بالکل ان آیات سے عیاں ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور نوٹ فرمائیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ذریعے نہیں اپنا پیغام دیا کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں اللہ مال، اولاد اور بارشیں ہوں گی اور تمہارے لیے نہریں اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ہود میں۔ لکھیں سورہ ہود کی آیت 52، یہ آیات میں بھیج دوں گا آپ کو، اور ترجمے کے ساتھ، اور آپ پڑھیں اور سمجھیں۔ اچھا، سورہ ہود کی آیت 52 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بالکل آپ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ حضرت نوح سے کیا کہ یہ اگر آپ کی قوم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو ہم یہ کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیکھیں، وہ یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد سے کہہ رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافیاں مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ توبہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ قوت میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ترقی دینا، اولاد، مال، ترقی اولاد۔ جب رزق ملے گا تو پھر طاقت بھی تو جسم میں آئے گی نا، پھر اللہ تعالیٰ جہاد کی بھی توفیق دیں گے۔ بڑے غور سے بات کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے، ماں نے آیت کے اندر رہ کے، ٹیکسٹ کے اندر رہ کے کیا کریں۔
قوت کا مطلب ہی یہاں یہی ہے. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے گا، تمہارے پاس ہیومن ریسورسز، انسانی وسائل کی کثرت ہوگی، جو آج پاکستان کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی دیکھ لیں آپ. پھر قوت کا مطلب ہے کہ تمہاری مادی قوت کو بھی بڑھائے گا، تمہیں اکنامک پراسپیرٹی آئے گی. لفظ کو بالکل صحیح سمجھیں تاکہ ہمیں یہاں قوت کا لفظ بالکل وہاں جو مال اور اولاد کا ذکر آیا نا سورہ وہاں، اور اس کا یہاں صرف ایک قوت کے لفظ ہے کہ تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا. تمہاری مالی قوت ہو، تمہاری ہیومن انسانی قوت ہو، تو کوئی ہر قسم کی قوت میں اضافہ فرمائے گا. کتنا بڑا وعدہ ہے. 2 کام کرو، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، تو تمہیں یہ دیکھیں بالکل یہی وعدہ حضرت ہود اپنی قوم سے کر رہے ہیں اللہ کے ولی تعالیٰ کے حکم سے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ مت پھیرو. جو آج ہم کر رہے ہیں وہ اللہ نے منع فرمایا ہے. مجرم بنیں گے تو سورہ طہ کی آیت 124 جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں معیشت کو تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اندھا اٹھائیں گے اگر مجرم بنو گا تو. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 لکھیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر تم مغفرت اللہ سے مانگو، معافیاں مانگو اور توبہ استغفار کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سامان زندگی عطا فرمائے گا. اب یہاں ذرا متاعا حسنا کو سمجھ لیں اچھی طرح. دیکھیں نا، ہم تو قرآن کو اگر سمجھیں نا تو بڑا ڈیپ معنوں میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہے. متاعا حسنا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج یہ جو آپ کے پاس ایٹم بم ہے، یہ متاع ہے. کیسا متاع ہے؟ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے، دفاعی لحاظ سے بہت بڑا متاع ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ متاع حسنہ ہے یا متاع وہ ہے ایک عام دنیا کا متاع ہے؟ یہ متاع حسنہ اس سر وقت جی یہ جی سر جی یہاں دنیا کی دنیا کا متاع ہے کیونکہ یہ وہ اس پرپز میں استعمال نہیں ہو رہا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ متاع ہے، بس ایک دنیا کا سامان ہے. متاع حسنہ ہرگز نہیں ہے. متاع حسنہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اللہ تو وہ نعمت دے اور آپ اس کو اللہ کے عین حکم کے مطابق استعمال کریں. جی ملک سر. کے اندر نہ قانون ہو، نہ ضابطہ ہو، نہ کوئی عدل ہو، بلکہ ظلم کی انتہا ہو، تو پھر یہ متاع الحسنہ نہیں، یہ متاع الدنیا ہے، دنیا کا ایک سامان ہے. اچھا، اگر کوئی سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک خاص وقت تک. یہ اجل مسمى کیا ہے؟ یہ وہ پیریڈ ہے جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر ایک کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. فضیلت کیا ہے؟ جو نعمتیں اس قوم کے پاس ہیں، افراد کے پاس ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ دے گا. اب بالکل اس کی اگلی آیت کو، آج کے اگلے ٹکڑے کو غور سے سنیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اللہ سے مغفرت نہیں مانگی، اللہ سے توبہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو پھر کیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ ہے
کاش ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اس وقت اللہ جو ہے وہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، جلدی نہیں، پہلے اس کو موقع دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو عذاب دے کر چھوڑتا ہے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ پھر دہرا دیتا ہوں، سورہ طٰ کی آیت 124، سورہ مائدہ کی آیت 66، آراف کی 96، ہود کی 52 اور ہود کی 3۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے نا قرآن میں کہ اس میں ذکر تمہارا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ذکر تمہارا ہے، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس مخاطب کو کہہ رہا ہے دیکھو اس قرآن کو غور سے دیکھو، اس میں تمہارے ہی ذکر ہے، تمہاری ہی نصیحتیں ہیں، تمہارے بارے میں تمہیں ہی بتایا جا رہا ہے۔ کس طرح قرآن نے کھول کھول کے ان آیات میں بتایا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ذرا، کاش ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ یہی حق ہے، قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اللہ تعالیٰ حق ہے، تو اگر کوئی چیز ایبسولوٹ ٹروتھ ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ اب ذرا احادیث میں چلتے ہیں، سنیں۔ اچھا، پہلی بات یہ حضرت آپ نے سن لیا کہ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ہود، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، حدیث میں بڑے غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول قریش سے کہتے ہیں ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما بروا ہو جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، ساری قومیں تمہارے انڈر آ جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، جو کچھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ برحق ہے، اس پہ جم جاؤ تو تمہیں یہ عرب و عجم کی فرما روائی مل جائے گی۔ اب بتائیں، اللہ کے وعدے ہر نبی کے ساتھ ہیں اور نبی کو بالکل یقین ہے، کیونکہ نبی برحق ہوتا ہے، اس کو حق پہ یقین ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی قحط پڑ گیا اور لوگوں نے کہا کہ چلیں دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شناس قرآن اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ انہوں نے صرف استغفار کیا اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی، آپ نے تو صرف استغفار کیا ہے۔ سنیں کیا فرماتے ہیں، فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر آپ نے یہی الفاظ جو سورہ نوح کے ہیں، جو آیت 11 اور 12 آپ نے پڑھی، ذرا غور فرمائیں کتنا بڑا استغفار اللہ کے، آپ کی جو مراد ہے سب سے پہلے استغفار، سب سے پہلے استغفار۔ اچھا، ایک اور آپ سنیے واقعہ، حضرت حسن البصری جو ہیں ان کا واقعہ سنیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے بڑی خشک سالی کی دعا شکایت کی کہ بڑی سخت خشک جانور مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، چارہ نہیں ہے۔ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آپ ہی کی محفل میں آیا اور اس نے کہا تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ تو ہر ایک کو جواب یہی دیتے چلے گئے، کیا کہ تم توبہ استغفار کرو۔ تو اب لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہیں آپ، ہر ایک کی ضروریات مختلف ہیں اور آپ ایک کی علاج بتا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح والی یہ آیت، سورہ نوح کی آیات سنا دی انہوں نے۔
یہ ہے قرآن سمجھنے والوں کا، جس کو قرآن سینہ کھول دیتا ہے تو انہیں آپ دیکھ لیں، آج ہم کبھی مزاروں پر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں، امریکہ کے در پہ جاتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں، ملک کو دیوالیہ کر دیا، لیکن ہم نے کبھی رب سے کے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ سر کتنی بدبختی ہے ہم لوگوں کی نا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے آسان نسخے رکھے ہیں۔ ہم نفس کی چاہتوں، اپنے نفس کی اس پہ عمل کر کے کتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ سر اچھا اصل میں یقین میں کمی ہے، جی، مجموعی طور پہ کس یقین میں میں کمی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور ہم پورے طریقے سے یقین کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ہمارے حالات ڈاکٹر بدل صاحبہ، جائیں۔ آپ جب علم کہتے ہیں نا، آپ کہیں قرآن کے علم میں کمی ہے، قرآن کے علم اور اس پر عمل میں کمی ہے۔ جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم تو ڈگریاں ہیں جو آج ہمارے پاس ڈھیروں ڈھار ہیں۔ جی سر، بات کو کھول کے بیان کیا کریں۔ ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے، علم، آج علم ہم تو دی نالج، العلم قرآن اور سنت کا علم ہے، وہ امت سیکھے گی، اس پہ عمل کرے گی، یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اس کو چھوڑ دے گی، یہ ذلتیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، جن کے ہم آج جن میں لسڑے ہوئے ہیں، وہ ساری اس کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ سر قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھے نا تو جس شعبے کا آدمی پڑھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ بے شک، بے شک۔ سر دن میں 5 دفعہ حی علی الفلاح، تو فلاح کی طرف آتا ہی نہیں انسان۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، 5 دفعہ پکار رہا ہے مؤذن، لیکن یہ نماز کیوں اتنی اہم ہے دین میں؟ یہ بات کو سمجھیے، دین میں جو پہلا عمل ہے، بار بار قرآن میں آیا ہے، اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ۔ نماز اگر ہم نے سوچ سمجھ کے پڑھ لی نا، اقامت نماز، اس کے ظاہری اور باطنی سارے آداب جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، یقین مانے بندہ کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، دل ٹھک جاتا ہے کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، یہی مجھے اللہ سے جوڑے ہوئے ہے۔ جب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں تو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آج اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو شعور سے نماز پڑھتے ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہ ایک عادتاً جو کچھ پڑھتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جی سر بالکل۔ تو اب واپس آئیے تاکہ ہم کنسنٹریٹ کریں، پوری طرح توجہ دیں۔ آیت 11 اور 12 پہ کوئی سوال ہے؟ اس کے ایکسپلینیشن میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے گوشے گزار کر دی ہیں۔ صاحب جی، جی یہ جو اکثر بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں یا سے زیادہ نقصان والی بارشیں ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی تو ہم استغفار کرتے ہیں، تو مطلب اس وقت کا استغفار ان بارشوں کو روکنے یا اللہ کی اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، تو کیا یہ اس چیز کا بھی ہے نا؟ بات بڑی سیدھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ہماری دنیاوی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور جب ہم اللہ کی اطاعت گزار بن کے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہے؟ اور اگر اب سوال کریں، جو آپ سوال اگر اسپیسیفک سوال کریں۔ آگے آئیے، اب آئیے آیت 14 پر، اور بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ سر اس سے آیت پہلے نمبر کہہ رہا 13، رہ گئی ہے۔ آیت نمبر 13۔ اچھا سوری 13 رہ گئی ہے، میں 13 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔
جی اب سنیں خود آیت نمبر 13 12 سر ما لکم لا ترجون. جزاک اللہ جزاک اللہ. سنیے ذرا آیت نمبر 13. ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے تم لوگ ہو، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ تعالیٰ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. یہ بلا کیوں کہا؟ اب ذرا بات سامنے رکھیے. بات ہو رہی ہے حضرت نوح کی دعوت کی. حضرت نوح ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب، جب تم اس کے توبہ استغفار کر کے گناہوں سے معافی مانگو گے، سابقہ گناہ معاف کرے گا، یہ ساری نعمتیں دے گا. اس اللہ سے تم کتنے ضدی ہو، کتنے بدبخت ہو کہ تم ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس اللہ تعالیٰ سے تم وقار کی توقع نہیں رکھتے. وہ جو انسانوں پر اتنا مہربان، وہ اتنا رحمان اور رحیم کہ وہ آپ اطاعت و گزار بن کر توبہ استغفار کریں تو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، اس سے تم توقع نہیں رکھتے کہ وہ کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. کتنی بڑی تمہاری، اصل میں نبی حضرت نوح علیہ السلام بڑا اظہار تعجب کر رہے ہیں، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسی ہٹ دھرم قوم ہے یہ، کہ ان کو اس اللہ سے جس کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں اوپر، ان کو اس سے کوئی وقار کی توقع نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کس قدر ان کے لیے جو ہے وہ مہربان ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. بات کلیئر ہے؟ اب آئیے جی سر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 14 میں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا، یعنی تمہیں مختلف مراحل سے گزارا. بلا کیا ہے مختلف ساری مراحل؟ جی سورہ مومنون کی 12 تا 14 آیات اور سورہ حج کی 5. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب یہ آیتیں لکھ لیں، سورہ حج کی 5 اور 6، بالکل یہی چیز سورہ مومنون میں بھی دہرائی گئی ہے. اب ذرا پہلے آپ سمجھیں بات کو، یہ مختلف مراحل سے گزارنے کا کیا مطلب ہے. اب بڑے غور سے سنیے. انسان کا وجود ہی نہیں تھا. کیسے؟ فرض کیجئے آپ کی عمر ہے 50 سال، تو 51 سال پہلے آپ کی عمر 50 سال ہے نا، 51 سال پہلے کہیں آپ کے وجود کا تذکرہ بھی تھا؟ بالکل نہیں. اللہ نے آپ کو عدم وجود سے وجود میں لایا، ماں کے پیٹ میں. اس ماں اور باپ کے ملنے کے بعد بندے کا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس میں روح داخل کر دی، یہ وہ زندہ ہو گیا. اب ماں کے پیٹ میں کیسی حفاظت کی ہے ذرا غور فرمائیں. اس کو وہاں خوراک پہنچانے کا بندوبست کرنے والی ہستی کا کمال دیکھیں. پیدائش ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ رکھ دیا. بچپن میں ماں کے دل میں وہ محبت ڈالی ماں باپ کے کہ انہوں نے اس بچے کو کس حالت میں پالا. بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، یہ سارے جو ہے خلقکم اطوارا کے اندر آتے ہیں. بندہ دیکھتا جائے اور حیران ہوتا جائے کہ رب نے کیا بندوبست کیا ہے، کیا مراحل ہیں، اور کس طرح اس نے ہر مرحلے میں اپنی محبت، شفقت اور اپنی رحمت کا ہمارے اوپر ظہور کیا ہے. یہ ہے چند الفاظ، 3 الفاظ ہیں، قد خلقکم اطوارا، تو اس نے تمہیں خلقت کے مختلف مراحل سے گزارا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم غور نہیں نہ کرتے ان پر. جی سر.
اچھا صرف قرآن یہ ہیں دلائل؟ مزہ آیا نا؟ اچھا یہ جو دلائل ہیں بڑے غور سے سنیے. نہیں مزدار میرا بھی آتا گھنٹے میں پتا چل رہا ہے آج کا بڑا مزیدار. نوید صاحبہ آپ کا فون مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی ساری باتیں آنے اور جا رہی ہیں. مائک بند کریں. اچھا اب یہاں یہ دلائل ہے کہ خود اپنی خلقت اپنی پیدائش پر غور کرو کہ رب نے تمہیں کیسے، تمہارا وجود نہیں تھا اس وجود عطا فرمایا، بچپن، لڑکپن، جوانی، سب مراحل، اور ہر مرحلے پر کس طرح اس نے ہمارے لیے بندوبست فرمایا. یہ تو معاملہ تھا نا انسان کا اپنی ذات کا. اس کو کہتے ہیں انفسی دلیل، جو خود میرے نفس میں موجود ہے. دلائل انفس میں سے ایک. اب آیات کائنات، وہ کائنات دلائل جو کائنات میں ہیں. الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آیت نمبر 15 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے. اللہ اکبر. ذرا دلیل دیکھیں، 7 آسمان طے بطے اور کس پرفیکشن کے ساتھ بنائے. یہ تو آسمانی دلیل ہے نا. اور سنیں وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. پھر اسی کی 2 نشانیاں اور بتائیں، دیکھو تو صحیح ذرا، کہ اسی اللہ نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. یہ جو اب سائنس کو پتہ لگا ہے نا، دیکھیں قرآن نے یہاں بتا دیا کہ چاند کو اس نے نور بنایا، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. وہ جو سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو پھر وہ نور ریفلیکشن کے ذریعے شعائیں آتی ہیں. اور والشمس السراج وجعل الشمس سراجا، اور چاند کو اللہ نے سورج بنایا، وہ ہے جو روشنی پھیلا رہا ہے، روشنی ایمٹ کر رہا ہے. ذرا غور فرمائیں قرآن کے کمالات پر. پہلے آسمان کی نشانی بتائی، نہیں پہلے خود انسان کے نفس سے بتایا، پھر آسمان کو 7 طے بطے بنایا، 7 آسمان، پھر بتایا کہ اس کے اندر سورج اور چاند روز دیکھتے ہو. پھر ایک اور نشانی واللہ نبتکم من الارض نباتا، اس نے زمین سے عجیب طرح سے اگایا، یعنی خاص اہتمام کیا کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی زمین ہی سے ہماری ساری غذا ملتی ہے. کبھی غور تو کریں. اور وہ ہستی پھر اور کیا کرے گی؟ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ اکبر. آخرت کی یاد دہانی کہ دیکھو اس رب سے مت بھولو اس کو جس کی یہ کائنات کی نشانیاں ہیں، انفس کی نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اللہ کیا کرے گا؟ پھر تمہیں اس زمین میں دفن ہوگے، پھر دوبارہ جب پہلا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچو گے. کوئی سوال آیت 18 تک؟ سر کتنی خوبصورت آیتیں ہیں یہ نا. ہاں ہم سمجھیں تو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے عقل، دل اور دماغ کو وہ دلائل دی کہ تابع ہو جاتے ہیں کہ یہ رب کتنی بڑی عظیم ہستی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، ان دلائل پر جب غور کرتا ہے نا آدمی تو اس کو رب کی کمالات نظر آتے ہیں. کیا ہستی ہے، اس نے کیا کچھ بنایا ہے اور کتنا بے عیب بنایا ہے. اور پھر مجھے یاد دہانی کرا دی کہ بندے تو یاد رکھ، تو مرے گا ایک دن، سب کچھ چھوڑ دے گا یہاں، اور پھر تمہیں میں دوبارہ اٹھاؤں گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ تم سیدھے میرے پاس حساب کے لیے ہوگے.
یہ ہے انسان کس چکر میں پڑا ہوا ہے، کہاں بھول بھلائیوں میں لگا ہوا ہے، دنیا میں غرق ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم تو کثرت طلب میں اتنے مشغول ہو کہ لب گور پہنچ جاتے ہو، قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہو، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آتی کہ دنیا میں آئے کس لیے تھے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 19 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ میں سے کچھ میری بہنیں جو ہیں ایک جرمنی میں بیٹھی ہیں، ایک امریکہ میں بیٹھے ہیں جو اس وقت درس میں ہیں، خود سوچیں کہ اس رب نے کس طرح اس زمین کو فرش بنا کے ہمارے لیے آسان کر دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، تو پھر اب زمین کی ایک نشانی کے طور پر پیش کر کے بتایا کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، گاڑیوں میں، کاروں میں، ہوائی جہازوں میں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچو۔ ذرا غور فرمائیں، رب کے کمالات دیکھیں۔ اچھا، ایک آیت آپ کو پتہ نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ کب پڑھا کرتے تھے بلا؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی جب سر، صبح اٹھتے تھے تہجد کے وقت بستر پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے۔ دیکھیں نا، اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آج سنیں نا آپ، 191 پورا آخری رکوع آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے بستروں پر پہلو میں لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ کمال ہے، جب یہ غور و فکر کرتے ہیں نا، ہمارا دل و دماغ بالکل اللہ کی کمالات اور اس کی عظمتوں کے قائل ہو جاتے ہیں کہ کیا زمین، کیا آسمان، کیا سورج، کیا ستارے، کیا سولر سسٹم، ایک ایک چیز کو انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کمالات کی۔ یتفکرون، تو یہ غور و فکر کرنا اللہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے عبادت ہے، یاد رکھیں۔ یا آپ آیت کے سامنے ہیں آپ کے پاس، پہلے ہے ذکر، اٹھ بیٹھے، کھڑے لیٹے، اور پھر یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں نا تو پھر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے اللہ تو نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی۔ یہ ہے وہ نتیجہ۔ دیکھیں نا، زمین ہے تو سارے جانور، کیڑے مکوڑے وہیں سے رزق کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے، جس سے انسان اور حیوانات جو ہیں وہ سب مستفید ہو رہے ہیں۔ سورج دیکھ لیں، پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کے لیے سوال آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ کہتے ہیں نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب غور و فکر کرتا ہے تو کہتے ہیں رب العالمین، آپ نے یہ کوئی چیز بے عبث نہیں پیدا کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ اس کو آپ نے ایسا پیدا کیا کہ اس کی بے عیبی، سبحان اللہ جو کہنے پر ہم مجبور ہیں۔
اور پھر آخر میں فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد کائنات میں بندہ کیوں کہتا ہے؟ جلدی بتائیں کہ بندہ کہتا ہے ساری غور و فکر کا نتیجہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ ربنا ساری فقنا عذاب النار، کیوں کہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر وہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، تو وہ قیامت کا منظر بھی برپا کرنے پہ قادر ہے، اور ضرور حساب کتاب کا دن ہوگا، اور جنت اور دوزخ حقیقت ہے۔ یہ بات آپ کی، لیکن وہ دیکھیں وہ سر جی ایک منٹ، وہ کہہ رہا ہے فقنا عذاب النار، اس کی تو بات آپ نے کی ہی نہیں، باقی باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں۔ ہاں سر جی، جی اس کا پھر مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بے مقصد اور کسی وجہ کے لیے بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، اس کو اپنے مقصد دنیا میں آنے کا بھی جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابھی بھی فقنا عذاب النار کی بات نہیں کی، آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ سر میں بتاؤں جی سر بتائیں۔ کہ جس طرح ساری چیزیں بامقصد ہیں، اسی طرح میں خود کو بھی میں مطلب کسی مقصد اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا اس کے مطابق زندگی گزاروں تاکہ میں آگ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب ذرا سر غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ نفس لوامہ ہے نا، یہ نفس لوامہ کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان ہمیشہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کرے، تاکہ نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، برائی کرے گا تو نتیجہ برا ہوگا۔ یہ ہے وہ اخلاقی حص جو ہمارے اندر ہے، وہ پھر جاگ اٹھتی ہے کہ اوہ ہو یہ سب رب نے بنایا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ اخلاقی حص مجھے بتاتی ہے کہ اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا، برائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور میں رب سے پناہ مانگوں، دعا کروں کہ فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ پورا اس کا جو غور و فکر کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ سزا اور جزا لازمی ہے۔ میرا اخلاق، میرا نفس فلہمہا فجورہا و تقواہا، یہ بالکل تقاضا کرتا ہے، اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہے اس کا فقنا عذاب النار کا مفہوم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ تو آپ نے دیکھا یہ دلائل، یہ آفاقی دلائل کتنے زبردست ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں آیت نمبر 20 پر، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو مجھ سے سوال کریں، کوئی کامنٹس، تاکہ ہم ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ سر اللہ پاک آپ جزائے خیر دے، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، آدمی کے ہوش گم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں نا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت پیارا بتایا ہے، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم اللہ کے لیے وقار کیسے اختیار کریں، اس کو ہاں ایکسپلین کر اچھا، آپ سنیے غور سے، مجھے یہ بتائیں، جب یہ سارے دلائل آپ سنتے ہیں تو آپ اللہ کو اس عظیم ہستی کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی سمجھتے ہیں۔ تو یہی تو وقار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا، آپ اللہ کو باوقار سمجھیں کہ جس طرح کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اتنا باوقار نہیں ہے، اور اسی وقار کے نتیجے میں وہ ہم سے، انسانوں سے، اس نے اپنا خلیفہ چوز کیا ہمیں، اور ہمیں وسائل اور ذرائع دیے تاکہ دیکھے کہ دنیا میں ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کافر جو ہے
جو منکرین تھے انبیاء کے، اللہ کے احکامات کے، ان کو اللہ سے یہ توقعات نہیں تھی. تو وقار اللہ تعالیٰ سے توقعات، عظیم ہستی سے عظیم توقعات. لیکن یہ توقعات پوری کب ہوں گی؟ جب آپ اس کے مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے اور ہمیشہ توبہ اور استغفار سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی الحمدللہ. سر یہ آیت نمبر 14 میں ایک آپ نے بتایا تھا نا، سورت حج کی 5 اور 6، اور سورت مومنون کی آیت نمبر کون سی تھی؟ ہاں وہ ہماری بہن ابھی آپ کو بتاتی ہے. 12 تا 14 سر جی. 12 تا 14. جزاک اللہ. ذرا ان کو پڑھیں سمجھیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. میں نے لیبیا میں تھا تو ایک جرمن ڈاکٹر تھا، اس کے سامنے آج پوری جو آپ کی ایمبریولوجی ہے نا، یہ بچوں کی جو سائنس کے کیسے پیدا ہوتے ہیں، یقین مانے اس بندے نے اسلام اس لیے قبول کر لیا، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کتنا برحق ہے کہ آج وہ بالکل یہ جو آیت سورہ حج کی 5 اور سورہ مومنون کی جو آیت بالکل A to Z اس کو جتنی ریسرچ ہوئی ہے نا بچوں کی پیدائش پہ، وہ ان لفظ بلفظ اس کی تائید ہوتی ہے. سبحان اللہ. سر جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں بھی کوئی آئے ہوئے تھے ایمبریولوجی والے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں ان سے وہ نوٹس وغیرہ آپ کو دوں گا اس کے اوپر. وہ ہم تیار کر رہے ہیں چیزیں. وہ پرنسپل رہے ہیں، آج کل پروفیسر ہیں اس میں آرمی میڈیکل کالج میں. تو وہ ہم یہاں تیار کر رہے ہیں. اس کے 2 چیپٹر ہو گئے ہیں جس کی ہم پروف ریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو جو ہی وہ کتاب تیار ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو وہ آپ کو اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر جی اس میں وہ سورہ دہر کی پہلی 3 آیات بھی آئیں گی؟ دیکھیے سورہ دہر کی جو 3 آیات ہیں نا کہ علم وہ کوئی شے مذکورہ نہیں تھی، پھر وہ یہاں یہ جو مراحل ہے نا، یہ مراحل یہاں بیان ہوا ہے، وہاں ایک جنرل سی بات ہوئی ہے. ٹھیک. سر ادھر آخر میں آ گیا نا 13 اور 14 19 اور 18 میں آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے راستے بنا دیے اور تم جاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو سر میں ابھی شوگرا اور کاغان ہو کر آئی ہوں تو اتنا مجھے پیارا لگا اور سبحان اللہ میرے منہ سے نکلتی رہی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کتنے پیارے راستے بنائے ہوئے ہیں ہمارے سب ایک دوسرے جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. سبحان آپ اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ سے بتایا کہ رب العالمین نے مواقع فراہم کیے ہیں. امریکہ، یورپ، افریقہ، سب چیزوں کو، سب ملاقوں کو میں نے گھوما پھرا دیکھا ہوں، اور مجھے بالکل ان آیات کی حقانیت 100% میرے سامنے آتی ہے جب میں اس ساری چیز پر غور کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض اس پہ غور کرنے. دیکھیں آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کس طرح مضبوط فرماتے ہیں. واقعی صحیح بات ہے آمین سر. ہم تو آمین. شکر ادا جتنا بھی کریں اتنا ہی تھوڑا ہے جتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.